اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم یہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں ہیں اور یقیناً اسے اپنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ تم اپنی جانب سے کوشش کرو، پھر پروردگار تمہیں اس نتیجہ تک پہنچاتا ہی نہیں پہنچاتا، یہ پروردگار کی مرضی ہے۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، خود خلیل خدا کی مثال موجود ہے کہ خلیل خدا، نبی خدا، اولو العزم نبی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اولاد کی اگر تمنا رکھی ہے اور پروردگار اولاد اپنے خلیل کو بھی نہیں دینا چاہتا اس موقع پر، تو پھر بندہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور نبی جو اولو العزم نبی ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں، لیکن اگر پروردگار انہیں بن باپ کے اس دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ یہودیوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ تم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہو، لیکن پروردگار کی اگر مصلحت کے اندر ایسا ہی ہے تو انسان اور کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں اپنی جانب سے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے اور پھر دعا کرنی ہے کہ پروردگار ہمارے حق میں جو بھی چیز ہمارے لیے بہتر ہو وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو بعض ہمارے نوجوان یہ ضرور بات کہتے ہیں کہ مولانا ہم بڑے ڈرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی بری خاتون ہمیں نہ مل جائے۔ ظاہری طور پر تو سب شادی سے پہلے بہت اچھے بہت نیک ہوتے ہیں، لیکن بعد میں جب شادی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی بد زبان ہے اور کتنے اور ان کے خدا نخواستہ افیئرس موجود ہیں اور کتنی بد چلن ہے۔ یہ ساری چیزیں بعد میں کھلنا شروع ہوتی ہے، تو مولانا ہم بہت ڈرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت کیسز بھی ایسے ہوئے ہیں ہمارے برادر سسٹرز کے، ہمارے ریلیٹیو کے اندر، کہ بہت ان کو پھر پچھتانا پڑا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ اس جھنجھٹ کے اندر پڑتے ہی نہیں ہیں۔ تو ان کے لیے ہم یہ مثال دے رہے ہیں کہ دیکھیں انبیاء کرام کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے کہ جو قرآن کریم کی آیتوں سے ثابت ہے۔ ایک انبیاء کرام کی سیرت وہ ہے کہ جو تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ وہ سیرت کی جو خود قرآن کریم کی آیتوں کے اندر موجود ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی جو شادی ہے وہ بہت بہترین شادی ہے اور وہ اس طریقے سے آگے بڑھا۔ لیکن اس کے بعد جو سیکنڈ ایگزامپل ہے ہمارے سامنے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی ازواج یقیناً نیک بھی ہوں گی، لیکن ایک ایسی زوجہ ہے کہ جن کا ذکر سورہ تحریم کے اندر آتا ہے اور اس خطرناک طریقے سے آتا ہے کہ وہ ایک نبی خدا اولو العزم نبی کی زوجہ ہونے کے باوجود قرآن یہ کہتا ہے کہ قیل ادخلوا النار مع الداخلین، کہ حکم یہ دیا جائے گا کہ زوجہ نوح کو بھی جہنم میں ڈالنے والوں کے ساتھ، جہنم میں جانے والوں کے ساتھ ان کو بھی ڈال دیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ایک زوجہ ایسی نکلی ہے کہ جو جہنمی قرار پاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام پھر اب شادی نہیں کریں یا پھر یہ میسج دے دیں اپنے قوم کو کہ اب تم کبھی بھی شادی نہیں کرنا، کہ یہ بہت خطرناک ایک رسک ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں بہت برا لائف پارٹنر مل جائے۔ یہ کبھی بھی حضرت نوح علیہ السلام نے درس نہیں دیا۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کی مثال ملتی ہے، پھر ان کی زوجہ نافرمان زوجہ ہے اور ان کا ذکر بھی اسی آیت کے اندر موجود ہے کہ قیل ادخلوا النار مع الداخلین، کہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلے جاؤ۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام بھی یہ درس نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت آسیہ سلام اللہ کی مثال بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ جن کا شوہر بد کردار ہے، جن کا شوہر بہت بڑا نافرمان، بہت بڑا کافر ہے، کہ جو اپنے آپ کو ہی خدا کہنے والا ہے، فرعون، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ علیہ السلام نے اس موقع پر شادی کر لی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس موقع پر حضرت آسیہ علیہ السلام کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ آگے جا کر یہ شخص خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، یہ اتنا برا انسان بننے والا ہے۔ تو کبھی کبھار نتائج برے بھی نکلتے ہیں، کبھی کبھار نتائج اچھے بھی نکلتے ہیں، اور اچھی مثالیں بہت ساری موجود ہیں ہمارے سامنے۔ تو کچھ گنی چنی بری مثالوں سے ہم ڈس ہارٹ نہ ہو جائیں اور اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ سمجھیں اور خوف میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ خدا نہ خواستہ ہم نے اگر یہ قدم اٹھایا تو کیا ہو جائے گا۔ اگر انسان خود نیک کردار ہے، صاحب کردار ہے، تو انشاءاللہ پروردگار اس کے لیے راستے بھی بنائے گا، اور انسان کی طاقت اور استطاعت سے بڑھ کر کبھی پروردگار تکلیف نازل نہیں کرتا۔ انشاءاللہ اگر کوئی ایسے معاملات بھی ہوئے تو مرد کے پاس بہرحال طلاق کا حق بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے خاتون کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر وہ صبر کرتی ہے ایسے رشتے کے اوپر تو اس کا بے پناہ ثواب روایات کے اندر بیان کیا ہے۔ اتنی روایتیں لڑکے کے بارے میں نہیں آئی ہے جتنی لڑکی کے بارے میں آئی ہے، کیونکہ بہرحال لڑکے کو طلاق دینے کا حق حاصل ہے لیکن لڑکی کو نہیں ہے۔ البتہ فقہی اعتبار سے یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ صیغہ نکاح کے موقع پر ہی یہ شرط رکھ دی جائے کہ میں وکیل بلا عزل بنتی ہوں شوہر کی طرف سے حق طلاق دینے کے سلسلے میں، طلاق کے صیغے جاری کرنے کے سلسلے میں، تو پھر وہ بھی وکالت کے طور پر طلاق کے صیغے جاری کر سکتی ہے اور اس طریقے سے وہ خود بھی علیحدہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے پاس شریعت نے پاسبلٹیز دی ہیں، تو کیوں نہ اس سے بھی انسان فائدہ اٹھائے اور پھر اس قدم کو ضرور اٹھائے کہ جس کو
اٹھانے کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ نکاح کرواؤ، نکاح کرو، جو جوانی کی عمر پر پہنچ چکے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اس ضرورت کو پورا کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمیں جو اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اطراف میں جو رشتے موجود ہیں کہ جن کو ہم سال ہر سال سے جانتے ہیں، ان کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کی پرورش، ان کے بچوں کی پرورش کیسے ہوئی ہے، اگر ان لڑکے لڑکیوں سے شادی کروائی جائے تو وہ بہترین رشتے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم پورا ان کے بیک گراؤنڈ کو جان رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار لوگ بہت اچھا رشتہ دے کر قدم اٹھا لیتے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اور ہی رشتہ تھا اور یہ کوئی اور ہی لڑکا نکلا ہے۔ اور خود ہم جس سرزمین سے آپ سے مخاطب ہیں، یعنی ایران کی سرزمین سے، یہاں پر بھی ایسے واقعات خود ہمیں بعض لوگوں نے شیئر کیے ہیں کہ ہم نے ایک طالب علم کا، اور معاف کیجیے گا مجھے کہ میں یہ مثال صرف ایک مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں، ورنہ ہر شعبے کے اندر یہ مثال موجود ہے اور ہر خاندان کے اندر یہ مثال موجود ہے، صرف بات کو سمجھانے کے لیے کہ ایک سید تھے اور طالب علم تھے، لیکن اس کے باوجود جب ان سے بہت جلدی شادی کر لی اور بیٹی جو ہے وہ ان کو دے دی گئی، تو بعد میں پتہ چلا کہ بہت وہ بد کلام ہے اور بہت پریشان کرنے والا ہے، تنگ کرنے والا ہے۔ تو ایسے واقعات پیش آتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان رشتوں کو چھوڑ دیا کہ جن کو ہم سال ہر سال سے جانتے تھے، اور ان رشتوں کو قبول کر لیا کچھ چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہ یہ امید ہے کہ بہت اچھا انسان ہوگا، کیونکہ بہرحال طالب علم بن رہا ہے، اور بہت زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ ایسے رشتے بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر سید بھی ہے، بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ ایسے رشتے کامیاب بھی ہے، لیکن چونکہ آپ جانتے نہیں ہیں اس لیے بھروسہ نہیں ہے کہ جب یہ لڑکی دی جائے گی تو اس لڑکی کے ساتھ وہ شخص کیا کرنے والا ہے۔ پھر ایک اور بھی کہاوت ہے جو ایران کے اندر ہی مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جتنا بھی چیک کر لیں، جتنی بھی تحقیق کر لیں، کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ شادی کے بعد کیا ہوگا۔ اس کی مثال وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شادی ازدواج مانند ہندوان سربست است، یعنی شادی اور ازدواج کی مثال اس تربوز کی مانند ہے کہ جو بند ہوتا ہے۔ باہر سے آپ جتنا بھی چیک کر لیں، ہاتھ مار کے دیکھ لیں کہ بھائی یہ میٹھا نکلے گا اور اس کا کلر دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اندر سے بھی لال ہوگا، لیکن جب کٹتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اندر سے وہ سفید اور پھیکا نکلا ہے یا نہیں وہ مزیدار نکلا ہے۔ تو شادی کی بھی ایسی مثال ہے، ہم جتنی بھی تحقیق اپنی جانب سے کر لیں تو بہرحال کچھ نہ کچھ کمی کجی رہ جاتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں پروردگار سے دعا مانگتے رہنی چاہیے کہ پروردگار ہم سب کو بہترین رشتے نصیب فرمائے۔ ایک اور سیرت جو علماء کی بھی ہے، اس سے بھی ہمیں ایک اچھا نتیجہ نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ علماء کرام عام طور پر اپنی بیٹیوں کی شادی اپنے ہی شاگردوں سے بھی کروایا کرتے تھے، کیونکہ شاگرد کو وہ ایک عرصے سے جان رہے ہوتے تھے، انہیں پڑھا رہے ہوتے تھے، ان کے علمی استعداد سے واقف ہو جاتے تھے، ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے واقف ہو جاتے تھے، ان کی خوبیوں سے، ان کے نیچر سے واقف ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ استاد نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے شاگرد سے کروائی۔ جو ایک تازہ مثال ہمارے سامنے ہے، البتہ اب تو ان کا انتقال ہو گیا، پروردگار نے غریق رحمت فرمائے، جناب آیت اللہ صافی گلپیگانی، وہ داماد ہوتے ہیں آیت اللہ محمد رضا گلپیگانی کے، جو مشہور آیت اللہ گلپیگانی تھے، ان کے داماد تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے میر داماد کی مثال ملتی ہے کہ جو محقق کرکی کے داماد تھے، جنہیں محقق ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے داماد میر داماد تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال ملتی ہے مؤسس حوزہ علمیہ قم، جنہیں آیت اللہ مؤسس بھی کہا جاتا ہے، جبکہ ان کا اصل نام آیت اللہ عبد الکریم حائری تھا۔ ان کے بھی ایک شاگرد تھے جن کا نام آیت اللہ سید محمد محقق داماد ہے۔ ان کی شادی جب ہوئی تو آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری نے اپنی بیٹی سے ان کی شادی کروائی، اور اتنی احتیاط تھی ان کی زندگی کے اندر کہ ان کے داماد بھی بیان کرتے ہیں، اور اس بات کو کوٹ کیا ہے باقاعدہ آیت اللہ خمینی نے اپنی ایک اسپیچ کے اندر، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب شیخ عبد الکریم حائری نے جب انتقال کیا تھا تو ان کے لوائقین کے پاس، ان کے وارثین کے پاس اس رات کھانا کھلانے کے لیے پیسے موجود نہیں تھے۔ اتنی احتیاط تھی اس مرجے کے اندر کہ دنیا جہاں سے ان کے پاس مال امام آتا تھا، خم زکوٰۃ کا پیسہ آتا تھا، لیکن خود اپنے اوپر انہوں نے خرچ نہیں کیا، اتنا احتیاط تھی ان کی زندگی کے اندر۔ تو وہی احتیاط ان کے داماد کی زندگی میں بھی موجود تھی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مثال ہمارے سامنے شہید بہشتی کے داماد کی ملتی ہے، کہ شہید بہشتی کے داماد بھی ان کے اپنے شاگرد ہی تھے، جن کا نام حجت الاسلام والمسلمین جناب ایجئی یا ایجئی تھا، ایجئی۔ ان سے جب انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی تو ظاہراً وہ ابھی حیات بھی ہیں، اور ایک گفتگو کے اندر انہوں نے یہ بات بھی بیان کی کہ
جو ان کی بیٹی تھی، ان کی خواہشیں تھی، ان کے پاس رشتے بہت سارے آتے تھے، اتنا مشہور نام ہے شہید بہشتی کا، تو انجینئرز کے رشتے آتے تھے، ڈاکٹرز کے رشتے آتے تھے، سیاست دانوں کے رشتے آتے تھے، لیکن بیٹی نے کوئی رشتہ قبول نہیں کیا اور کہا کہ میں سادہ، خود بھی سادگی کو پسند کرتی ہوں، سادہ انسان ہوں، اور میں بھی چاہتی یہ ہوں کہ کسی سادہ انسان کا رشتہ آئے کہ جو زندگی میرے ساتھ اچھے طریقے سے گزار سکے، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ۔ تو پھر ان کے والد نے بتایا کہ ایک ہمارے ہی شاگرد ہیں جو بہت نیک ہیں لیکن غریب ہیں، بہت زیادہ پیسے والے نہیں ہیں، سادہ انسان ہیں اور بہت نیک، بہت بااخلاق ہے، اگر تم چاہو تو میں اس کا رشتہ تمہارے لیے مانگ سکتا ہوں، اور اس طریقے سے اپنے ہی شاگرد سے اپنی بیٹی کی انہوں نے شادی کروائی۔ تو جتنے قریب کے افراد ہیں جن کو انسان جانتا ہے سالہ سال سے، اگر ان سے رشتہ کیا جائے تو اس رشتے کی کامیابی کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔